السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وضو اور غسل کے بیان کے بعد پاکی حاصل کرنے کا ایک اور طریقہ ہوتا ہے کہ جو وضو نہ کر سکے یا غسل نہ کر سکے کسی وجہ سے، تو وہ تیمم کر کے پاکی حاصل کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ تیمم کسے کہتے ہیں۔ تو تیمم کہتے ہیں پاکی حاصل کرنے کی نیت سے مٹی کے ذریعے سے مسح کرنا، گرد و غبار کے ذریعے سے مسح کرنا۔ اور کب تیمم کیا جا سکتا ہے؟ تو تیمم جائز ہونے کی جو صورتیں ہیں وہ یہ ہے کہ جب پانی پر قدرت نہ ہو تو تیمم کیا جا سکتا ہے، اور پانی پر قدرت نہ ہونے کی کئی صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ایسی بیماری ہو کہ اگر وضو یا غسل کرے تو اس کے بڑھ جانے کا صحیح اندیشہ ہو، یا دیر میں اچھا ہونے کا صحیح اندیشہ ہو۔ صحیح اندیشہ ہونا چاہیے، اور یہ اندیشہ جو صحیح اندیشہ ہوگا، یہ چاہے تو اس نے خود آزمایا ہو کہ جب وہ وضو کرتا ہے یا غسل کرتا ہے تو بیماری بڑھ جاتی ہے، یا پھر کسی مسلمان پرہیزگار ماہر ڈاکٹر نے کہہ دیا ہو کہ پانی نقصان کرے گا، تب جا کر کے تیمم جائز ہے۔ صرف خیال کر لینے سے کہ بیماری بڑھ جائے گی اگر میں وضو اور غسل کروں گا، تیمم جائز نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے اگر کافر ڈاکٹر کہتا ہے کہ پانی کا استعمال نہ کرو تو بھی تیمم جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے مسلمان ڈاکٹر تو ہے لیکن فاسق ہے، تو بھی اس کے کہنے سے تیمم جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر مسلمان بھی ہے، فاسق بھی نہیں ہے، لیکن وہ معمولی ڈاکٹر ہے، ماہر نہیں ہے، تو اس کے بھی کہنے کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اور بیماری کی وجہ سے اگر کوئی بیماری ہے اور اس میں ٹھنڈا پانی نقصان کرتا ہے اور گرم پانی نقصان نہیں کرتا ہے، تب بھی تیمم جائز نہیں ہوگا۔ حکم یہ ہوگا کہ وہ گرم پانی استعمال کرے۔ ہاں، اگر کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں گرم پانی میسر نہیں ہو پا رہا ہے تو پھر اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہوگا۔ اور اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کو سر پر پانی ڈالنے سے بیماری بڑھ جا رہی ہے، کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس میں اگر سر پر پانی ڈالا جا رہا ہے تو بیماری بڑھ جا رہی ہے، لیکن بدن پر پانی ڈالنے سے بیماری نہیں بڑھتی ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے سر کا مسح کر لے اور کاندھے سے نیچے تک جو ہے وہ پانی ڈالے، کاندھے سے نیچے پانی ڈالے اور سر کا مسح کر لے۔ لیکن ان ساری صورتوں میں بھی حکم وہی ہے کہ جب تک مسلمان ماہر ڈاکٹر نہیں کہے گا تب تک جو ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا، مسلمان بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو اور ماہر ڈاکٹر ہو۔ پانی پر قدرت نہ پانے کی دوسری صورت یہ ہے کہ کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں چاروں طرف ایک ایک میل تک پانی کا پتہ نہ ہو، مطلب کسی ایسی جگہ پر ہے جس کے پورب کی طرف بھی، پچھم کی طرف بھی، اتر کی طرف بھی اور دکن کی طرف بھی، یعنی چاروں طرف تقریباً 1.5 کلومیٹر سے کچھ زیادہ پانی نہیں پتہ ہے، تو پھر اس کے لیے تیمم جائز ہوگا۔ اور اگر یہ گمان ہو کہ 1 میل کے اندر پانی ہوگا تو پانی کو تلاش کر لینا ضروری ہے۔ تلاش کر لے، اگر پانی مل جائے تو وضو اور غسل کرے، اگر پانی نہ ملے تلاش کرنے کے بعد بھی تو تیمم
کرے، تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ اور اگر بغیر تلاش کیے تیمم کر لیا اور نماز پڑھ لی تو پانی ملنے کے بعد اس کو اس نماز کا اعادہ کرنا یعنی دوبارہ پڑھنا ضروری ہے، اور اگر پانی نہیں ملا تو نماز ہو جائے گی۔ تیسری صورت پانی پر قدرت نہ پانے کی یہ ہے کہ اتنی سردی ہو کہ نہانے سے مر جانے کا یا بیمار ہو جانے کا قوی اندیشہ ہو تب، اور نہانے کے بعد سردی کے نقصان سے بچنے کا کوئی سامان بھی نہ ہو کہ سردی سے بچ سکتا ہے، مثلا آگ وغیرہ کا انتظام نہ ہو کہ اس سے گرمی حاصل کر لے گا، تو ان ساری چیزوں کا اگر انتظام نہ ہو تو بھی تیمم کرنا جائز ہوگا۔ پانی پر قدرت نہ پانے کی چوتھی صورت یہ ہے کہ دشمن کا خوف ہو، کہ اگر وہ پانی لینے کے لیے گھر سے باہر نکلے گا تو دشمن دیکھ لے گا اور اسے مار ڈالے گا یا اس کا مال چھین لے گا، یا پھر وہ آدمی غریب ہو، نادار ہو اور قرض خواہ جو ہے اس کو یہ ڈر ہو کہ اگر گھر سے باہر نکلوں گا تو قرض خواہ جو ہے جس سے میں نے قرض لیا ہے وہ مجھے پکڑ کر کے مجھے قید کرا دے گا، تو ایسی صورت میں بھی تیمم جائز ہے۔ اسی طرح سے یہ اس بات کا خوف ہو کہ اگر گھر سے باہر نکلوں گا تو سانپ ہے یا موذی جانور ہے وہ کاٹ لے گا، یا شیر وغیرہ ہے جو پھاڑ کھائے گا، یا کوئی بدکار شخص ہے جو بے آبروئی کرے گا، کوئی بدکار آدمی ہے باہر جو بے عزتی کرے گا، عزت و عصمت پہ ہاتھ ڈالے گا، تو بھی اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہوگا۔ پانی پر قدرت نہ پانے کی پانچویں صورت یہ ہے کہ کسی جنگل میں ہو، وہاں پانی بھی موجود ہو لیکن پانی وہ نیچے ہو، اس طرح کنویں میں پانی نیچے ہوتا ہے کہ اس کو نکالنے کے لیے ڈول اور رسی کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ڈول اور رسی موجود نہ ہو تو بھی تیمم کرنا درست ہے۔ چھٹویں صورت یہ ہے کہ پیاس کا خوف ہو، یعنی کہ پانی تو ہے لیکن اس پانی کو وضو یا غسل میں خرچ کر دے گا اگر، تو خود یا کوئی دوسرا مسلمان یا دوسرے مسلمان کا یا اپنا جانور یا کسی دوسرے مسلمان کا جانور، چاہے وہ جانور کتا ہی کیوں نہ ہو، وہ پیاس سے مر جائے گا، یعنی جو پانی موجود ہے اگر اس کو وضو اور غسل میں استعمال کر لے گا تو خود پیاس سے مر جائے گا، یا کوئی دوسرا مسلمان مر جائے گا پیاس سے، یا پھر جو ہے اپنا جانور یا کسی دوسرے مسلمان کا جانور چاہے وہ کتا ہی کیوں نہ ہو وہ مر جائے گا، تو بھی اس ایسی صورت میں بھی تیمم کرنا جائز ہوگا، اور دور تک کہیں پانی کا کوئی پتہ بھی نہ ہو تب تیمم کرنا جائز ہوگا۔ تو ساتویں صورت پانی پر قدرت نہ پانے کی یہ ہے کہ پانی موجود تو ہو لیکن وہ بک رہا ہو اور مہنگا ہو، یعنی جو پانی خریدی بیچی جاتی ہے اس کی قیمت کا دوگنا ہو، جو عام قیمت ہوتی ہے، عام ریٹ ہوتا ہے مارکیٹ کا، اس سے دوگنی قیمت میں کوئی پانی بیچ رہا ہو تو بھی تیمم کرنا جائز ہے، اور اگر دام میں اتنا فرق نہ ہو یعنی دونے سے کم میں ملے تو تیمم جائز نہیں ہے، یعنی دوگنا، مان لیجئے پانی کی قیمت 20 روپے ہے، 20 روپے لیٹر، اور وہاں پر اگر کوئی 40 روپے لیٹر بیچ رہا ہے تو دگنا ہو گیا، تو وہاں پہ تیمم کرنا جائز ہو جائے گا، لیکن اگر 40 روپے سے کم میں بیچ رہا ہے تو چونکہ دونے سے کم ہے تو تیمم کرنا جائز نہیں ہوگا۔ آٹھویں صورت یہ ہے کہ پانی تلاش کرنے میں، سفر میں تھا، پانی اگر تلاش کرے گا تو جو اس کے ساتھ کے لوگ ہیں وہ لوگ چلے جائیں گے، یعنی قافلہ جو ہے وہ چلا جائے گا، نظروں سے غائب ہو جائے گا، یا ٹرین وغیرہ ہے چھوٹ جائے گی، تو ایسی صورت میں بھی تیمم کرنا جائز ہے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ نویں صورت یہ ہے کہ یہ گمان ہو کہ وضو یا غسل کرنے میں عید اور بقرعید کی نماز چھوٹ جائے گی تو تیمم جائز ہے۔ اسی طرح سے اور بھی جو نمازیں ہوتی ہیں، جو 5 وقت کی نمازیں ہیں، اس میں اتنا کم وقت بچا ہے کہ اگر وضو کرے گا
تو نماز قضا ہو جائے گی، تو وہاں پہ یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے اور اس کے بعد پھر وضو کر کے نماز کا اعادہ بھی کرے، نماز کو دہرانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ 10ویں صورت یہ ہے کہ آدمی کسی میت کا ولی نہ ہو اور ڈر ہو کہ وضو کرنے میں نماز جنازہ نہ ملے گی تو بھی تیمم جائز ہے۔ یعنی جو آدمی کسی کی نماز جنازہ پڑھنے جا رہا ہے اور وہ جس کی نماز جنازہ پڑھنے جا رہا ہے وہ اس کا ولی بھی نہیں ہے، یعنی اس کا جو ہے سرپرست بھی نہیں ہے، تو اور نماز جنازہ بالکل ایک دم ہونے جا رہی ہے کہ اگر یہ وضو کرنے میں لگ جائے گا تو جنازے کی نماز چھوٹ جائے گی، تو اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ میت کا جس کی نماز جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں لوگ، اس کا اگر وہ سرپرست ہو تو اس کے لیے تیمم کرنا درست نہیں ہوگا۔ تو یہ صورتیں تھیں جن میں تیمم کرنا جائز ہوتا ہے، اور اگر یہ 10 جو صورتیں بیان ہوئی ہیں ان 10 صورتوں میں تیمم کرنا جائز ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ایسی صورت پیدا ہو جا رہی ہے جہاں پر صحیح معنوں میں پانی پر قدرت نہ پائے تو وہاں پر بھی تیمم کرنا جائز ہوگا، لیکن صحیح معنوں میں پانی پر قدرت نہ پانا یہ ضروری ہے تیمم کے لیے، تیمم جائز ہونے کے لیے۔ اب تیمم کا طریقہ کیا ہے کہ تیمم کس طرح سے کیا جائے گا؟ تو تیمم میں سب سے پہلے نیت کی جائے گی، اور نیت کرنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد کسی ایسی پاک چیز پر جو زمین کی قسم سے ہوتی ہے اس چیز پر دونوں ہاتھوں کو مار کر کے الٹ لے، اور اگر زیادہ گرد و غبار ہاتھ پر لگ گیا ہو تو اس کو جھاڑ بھی لے، اور اس کے بعد اس سے یعنی ہاتھ مارنے کے بعد، زمین پر ہاتھ مارنے کے بعد اس سے اپنے چہرے کا مسح کرے۔ جس طرح سے وضو میں چہرے کو دھلا جاتا ہے اسی طرح سے مسح کرے، اور مسح کرنے میں یہ بال اگنے کی جگہ سے چوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ جو پوری گولائی ہوتی ہے، پوری جو چوہدی ہوتی ہے، چہرہ جو ہوتا ہے اس پر ہاتھ پھر جانا ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ اسی طرح سے زمین پر ہاتھ مارے، یا کوئی بھی چیز ہو جو زمین کی جن سے ہوتی ہے اس پر ہاتھ مارے، اور ناخون سے لے کر کے کوہنیوں کے کچھ اوپر تک، ناخن سے لے کر کے کوہنیوں کے کچھ اوپر تک دونوں ہاتھوں کا مسح کر لے۔ تو یہ کام کرنے سے تیمم ہو جائے گا۔ تیمم میں سر کا مسح یا پیر کا مسح نہیں ہوتا ہے، جس طرح سے وضو میں سر کا مسح کیا جاتا ہے اور پیر کو دھلا جاتا ہے، تو اس میں یہ نہیں ہے، سر کا مسح بھی نہیں ہے اور پیر کا بھی مسح نہیں کیا جائے گا۔ تیمم میں صرف 3 ہی بات فرض ہوتی ہے۔ پہلا جو فرض ہے وہ نیت کرنا، یعنی وہ وضو کے جگہ پہ تیمم کر رہا ہے یا غسل کی جگہ پہ تیمم کر رہا ہے یا دونوں کی جگہ پر تیمم کر رہا ہے، یعنی وضو اور غسل دونوں کے لیے وہ تیمم کر رہا ہے، تو اس کا ارادہ کر لے، اور زبان سے بھی اگر کہہ لے رہا ہے تو بہتر ہے۔ مثلا یوں کہیں کہ تیمم کرتا ہوں بے غسلی یا بے وضوئی کی ناپاکی دور ہونے اور نماز جائز ہونے کے لیے، اس طرح سے کہہ لے اور بسم اللہ کہہ کر کے میٹھے ہاتھ پر مار دے۔ لیکن جو پہلا فرض ہے تیمم میں، 3 فرض ہے تیمم میں، پہلا فرض ہے نیت کرنا، دوسرا فرض ہے پورے چہرے پر ہاتھ پھیرنا کہ بال کے برابر بھی کوئی جگہ باقی نہ رہے، تو یہ ضروری ہے، دوسرا فرض ہے۔ تیسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں تک اور کوہنیوں کے کچھ اوپر تک کا مسح کرنا۔ خیال رہے کہ اگر یہ کام کرنے میں، اگر چہرے پہ مسح کرنے میں اور ہاتھ پہ مسح کرنے میں اگر ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ چھوٹی رہ جا رہی ہے تو تیمم نہیں ہوگا۔ کس چیز سے تیمم کر سکتے ہیں اور کس چیز سے نہیں؟ تو اس کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز زمین کی جنس سے ہوتی ہے اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے، جیسے مٹی ہو گیا، اینٹ ہو گیا، اور جو چیز زمین کی جنس سے نہیں ہوتی ہے اس سے تیمم نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے پتہ کرنے کا ایک قاعدہ یہ ہے
کہ جو چیز آگ سے جل کر نہ راکھ ہوئے اور نہ ہی وہ نرم ہوئے نہ ہی پگھلے تو وہ زمین کی جنس سے ہے، اس سے تیمم کرنا جائز ہے، جیسے مٹی، گرد، غبار، ریت، بالو، چونا، سرما، ہڑتال، گندھک، گیرو، پتھر، تو یہ ان ساری چیزوں سے تیمم کرنا جائز ہے۔ اور جو چیز جل کر کے راکھ ہو جاتی ہے یا پگھل جاتی ہے یا نرم ہو جاتی ہے اس سے تیمم کرنا جائز نہیں ہوگا، جیسے سونا ہو گیا، لکڑی ہو گئی، تو ان ساری چیزوں سے تیمم کرنا درست نہیں ہے۔ اب تیمم توڑنے والی چیزیں کون کون سی ہیں؟ تو جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا غسل واجب ہو جاتا ہے ان چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور ان کے علاوہ ایک چیز اور ہے جو تیمم کو توڑ دیتی ہے، وہ ہے پانی پر قدرت پا جانا۔ پہلے پانی پر قدرت نہیں تھی تو تیمم جائز تھا، اور جیسے ہی اس کو پانی پر قدرت ہو گئی ہے تو تیمم اس کا خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔